اب ہم اس تھیوری کی طرف آتے ہیں کہ انگریزوں کی سازش سے پاکستان بنا. یہ اتنی بھیانک تھیوری ہے کہ اگر ہمیں اس کے نقصانات کا اندازہ ہو جائے تو یہ بات کہنا بالکل اسی طریقے سے ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی سمجھا جائے جس طرح سے ہولوکاسٹ کے ڈینائل کو یورپ میں بعض ممالک میں اس پر سزا ہو جاتی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس تھیوری میں کہاں تک صداقت ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ پاکستان کے حق میں ووٹ کتنے پڑے تھے. 1945-46 کے الیکشن میں جتنے بھی مسلمانوں نے ووٹ ڈالے ان کا 75% آل انڈیا مسلم لیگ کے پاکستان کے حق میں تھا. سینٹرل اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام نشستیں 100%. آسام 91% نشستیں جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں ان میں سے 91%. پروونشل اسمبلیز میں پاپولیشن کے حساب سے سیٹیں مخصوص ہوتی تھیں مسلمانوں کے لیے. ہم ان سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایون وہ صوبے جو اب انڈیا میں رہ گئے وہاں پہ بھی آپ ذرا یہ پرسنٹیج دیکھیے. مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام نشستوں کا 91% آسام میں، بنگال میں 96% تقریباً، بہار میں 85%، بامبے 100%، سی پی بیرار 93%، مدراس جو اب چینوئے ہے 100%. NWFP واحد صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ کو شکست ہوئی تھی باچا خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی وجہ سے. وہاں پہ 45% مسلم لیگ کی نشستیں تھیں جو اب KPK ہے. اڑیسہ 100%، پنجاب 89.3%، سندھ 82%، UP 82%، ٹوٹل 86.45%. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی تو کیا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے ووٹ انگریزوں کی سازش سے ملے تھے. 87% نشستیں، سینٹرل میں 100%، جتنے ووٹ الیکشن میں ڈالے گئے اس کا 75% یہ انگریز کی سازش سے ملے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ بر صغیر کی ایک قوم، ایک مسلمان قوم، اس کی اتنی بڑی تعداد میں تقریباً اس کے 75% سے زیادہ لوگوں نے، بعض علاقوں میں 100% لوگوں نے ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے خلاف سازش کر. اگر واقعی کوئی یہ سمجھتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی دیانت داری ہے تو پھر اسے یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جمہوریت کی تو بنیاد کٹ گئی نا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم کی 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ، 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ وہ ایک دشمن طاقت کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے خلاف سازش کر سکتی ہے تو پھر تو جمہوریت نہیں ہونی چاہیے دنیا میں. تو وہ لوگ ایکچولی جمہوریت کی جڑ کاٹ دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 47 کے بعد جو ممالک آزاد ہوئے ہیں ان میں جمہوریت اسٹیبلش نہیں ہو سکتی ہے. اب انڈیا میں الیکشن ہوتے ہوں گے باقاعدگی کے ساتھ، لیکن کیا انڈیا کی ڈیموکریسی ویسی ہو گئی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے، ہوتی نظر آ رہی ہے جیسی UK میں ہے، جیسی امریکہ میں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ ڈیموکریسی کی جڑ کٹ گئی ہے دنیا سے یہ کہنے سے کہ ایک قوم کی اتنی بڑی تعداد نے دشمن ملک کے ساتھ سازش کر کے اپنے قوم کو، اپنے ملک کو نقصان پہنچایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں وہ بھارت میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان کو پیدائشی غدار قرار دیتے. یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے 100%، 90 سے 100% نمائندوں نے ملک کے خلاف سازش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں پیدا ہونے والا ہر مسلمان جو ہے he is guilty until proven innocent. یہ بعض لوگ ایک نکتہ اٹھاتے ہیں کہ جی اس الیکشن میں ایڈلٹ فرینچائز تو نہیں تھا تو ووٹ کا حق سب لوگوں کے پاس نہیں تھا، کچھ لوگوں کے پاس تھا. پہلا اس میں فلا یہ ہے کہ عوام میں پاکستان کی تحریک زیادہ مقبول تھی. اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر عوام کو بھی، عام لوگوں کو بھی ووٹ دینے کا حق مل جاتا، زیادہ ہوتا، تو ووٹ مسلم لیگ کے کم ہو جاتے. ایسا نہیں تھا، پھر شاید 99% ہوتے.
دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت کی تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں زمانے میں چونکہ ایڈلٹ فرینچائز نہیں تھا تو اس لیے اس زمانے کے جو الیکشنز کے ریزلٹس ہیں ان کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا ہے، وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ اس طرح تو ابراہم لنکن جب امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا تھا تو اس وقت تو جو بلیک امریکنز تھے وہ ووٹ ہی نہیں دے سکتے تھے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ابراہم لنکن نے جو بلیک امریکنز کی آزادی کا اس کے لیے جو قانون بنایا تھا وہ قانون ان ڈیموکریٹک ہے کیونکہ ان لوگوں کے ووٹ نہیں تھے اس کے پاس جنہیں وہ آزاد کروا رہا ہے؟ تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ ایڈلٹ فرینچائز کی اگر بات کرتے ہیں تو آج ایڈلٹ فرینچائز 18 سال کے لوگوں کو ووٹ دینے کا مطلب ایڈلٹ فرینچائز ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب ہماری جنریشن 18 سال کی تھی تو ہمارے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا، ایڈلٹ فرینچائز اس وقت بھی تھا، اس وقت ووٹ کی عمر 21 برس تھی، تو اس وقت 21 برس ایڈلٹ فرینچائز کہلاتا تھا، آج 18 برس ایڈلٹ فرینچائز ہے۔ تو آپ کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اب سے کچھ عرصے پہلے کے جو ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشن تھے وہ بھی ایڈلٹ فرینچائز نہیں تھے کیونکہ اس میں 18 سال کی ایج کے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ اگر مستقبل میں کبھی یہ 15 سال ہو گیا تو پھر آپ کہیں گے کہ آج کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی ایڈلٹ فرینچائز کے تحت نہیں ہے کیونکہ ایڈلٹ فرینچائز 15 سال کا اس وقت ہو چکا ہوگا۔ دوسرا اہم نقطہ جو اس تھیوری کو پروموٹ کرنے والے نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کبھی بھی ایک وفاق نہیں تھا۔ وفاق یا ملک سیاسی معنوں میں وہ ہوتا ہے جس کے مختلف کمپوننٹس نے ایگری کیا ہو کہ ہم ایک وفاق کے حصے ہیں، صوبوں نے، ریاستوں نے، تو پھر وہ وفاق یا وہ کنٹری بنتا ہے۔ انڈیا میں تو ہر ریاست کو، ہر صوبے کو انگریزوں نے الگ الگ فتح کیا تھا۔ 11 صوبے تھے، 500 کے قریب ریاستیں تھیں۔ انہوں نے کب ایگری کیا تھا کہ وہ مل کر ایک کسی فیڈریشن کا حصہ ہیں؟ انہوں نے تو کبھی ایگری نہیں کیا تھا۔ تو اس وجہ سے جسے ہم پارٹیشن کہتے ہیں وہ ایکچولی پارٹیشن بھی نہیں تھی۔ یہ تو مسلمانوں نے جو ووٹ دیے تھے پاکستان کے لیے، یہ کوئی ملک پہلے سے موجود تھوڑی تھا جسے وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہوں۔ یہ تو اس بارے میں ووٹ تھے کہ یہ 5 صوبے مل کر ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان 5 صوبوں کو آپ اکٹھا کر دیں۔ دوسری طرف گاندھی کا یہ تھا کہ جی مسلم صوبے جو ہیں وہ بھی ہمیں دے دو۔ مسلمانوں نے تو نہیں کہا تھا کہ انہیں پورے انڈیا پر حکومت کرنی ہے کیونکہ اورنگزیب کی حکومت پورے انڈیا پر تھی۔ اگر ہم یہ کہتے اور آگے سے وہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں جی پورے انڈیا پر ہم حکومت کریں گے، پھر آپس میں کوئی جھڑپ ہوتی، اس کے نتیجے میں یہ پاکستان بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ میں آ جاتے، باقی ان کے پاس رہ جاتا، تب تو آپ کہتے کہ جی یہ اس میں دونوں پارٹیوں کی غلطی تھی، اور 47 کے فسادات میں جو خون ریزی ہوئی اس کی ذمہ داری دونوں پارٹیوں پر آتی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ بات نہیں تھی، یہاں تو ایک پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں ہماری میجورٹی ہے وہاں آپ ہمیں حکومت کرنے دیں، جہاں آپ کی میجورٹی ہے وہاں آپ حکومت کریں، کیونکہ یہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے، ایگری ہی نہیں ہوا تھا کبھی۔ دوسری پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی جہاں آپ کی میجورٹی ہے وہ بھی ہمیں چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی فسادات ہوتے ہیں 47 کے جو میسیکرز ہوتے ہیں، اس سے پہلے ڈائریکٹ ایکشن ڈے، جو بھی خون ریزی ہوتی ہے، اس کی مورل رسپانسبلٹی تو مکمل طور پر اس پارٹی کی طرف ہوگی، اس پارٹی پر ہوگی جس کا مطالبہ ناانصافی پر مبنی تھا۔ اور گاندھی کا مطالبہ تو بالکل ویسے ہی تھا جیسے ہٹلر پولینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے مطالبہ کر رہا تھا کہ جی یہ جرمنی کو دے دو، تو گاندھی کا مطالبہ تو ویسے ہی تھا۔ اس لیے 47 میں انڈیویجولی جس نے بھی کوئی جرم کیا وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن جب آپ مورل رسپانسبلٹی کیلکولیٹ کریں گے تو فرسٹ ورلڈ وار کی پوری رسپانسبلٹی جرمنی پر ڈال دی گئی تھی۔ اسی طرح سیکنڈ کی جو پارٹی غلط سائڈ پر، جس پارٹی کے غلط دعوے کی وجہ سے وہ کانفلکٹ ہوتا ہے، اسے رسپانسبلٹی قبول کرنی پڑتی ہے۔